السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کون سا پیج ہے؟ 19. اوکے. معجزات. اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے معجزات عطا کرتے ہیں. معجزات معجزہ سے ہے، اور معجزہ کا لفظ جو ہے وہ معجز سے ہے. معجز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والا، یعنی ایسی نشانی جو دیکھنے والوں کو عاجز کر دے، جو اس جیسی چیز بنا کے نہ لا سکے. مختلف انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضاء، عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت، پرندے بنا کے اڑانے کی وغیرہ وغیرہ، بیماروں کو شفا دینے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید میں بار بار چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم اس جیسی کوئی کتاب بنا سکتے ہو، یا 10 آیات یا ایک آیت بھی یا ایک سورت، تو بنا کر دکھاؤ. لیکن کوئی بھی نہ کر سکا، اور یہ چیلنج آج تک باقی، کوئی اس کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکا. دوسرا بڑا معجزہ آپ کا اسراء اور معراج ہے. واقع اسراء اور معراج پر کفار کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بیت المقدس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جانا. اسراء جو تھی وہ بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھی، یعنی رات کا سفر تھا. اور معراج کیا تھی؟ وہاں سے پھر اوپر آسمانوں تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں یہ سفر کرایا گیا تھا، اور جب آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگوں کے ایمان ڈاواڈول ہو گئے. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کے پاس تو اس سے بھی بڑی باتیں ہیں کہ آسمان سے آپ کے پاس وحی آتی ہے، تو اس کو ماننے میں تو کوئی مشکل نہیں. جب لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہر چیز کا نقشہ لا کے رکھ دیا، اور پھر آپ نے ایسے بتایا جیسے آنکھوں سے دیکھ کے کچھ بتا رہا ہوں. لیکن نہ ماننے والے اس پر بھی نہیں مانے. فرشتوں کے ذریعے سے جنگ میں مدد. یہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ القمر میں. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. مستقبل کی پیشن گوئیاں اور ان کا درست ثابت ہونا. پھر شیطان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی جن ساتھی مقرر کر دیا. لوگوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا، پس وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا. اسی لیے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر بات سچ ہے، اور وحی کے ذریعے فرشتہ آپ کے پاس لایا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. نباتات سے متعلق معجزات. درختوں کا قبل از نبوت شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک جانا، پہاڑوں اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا. ان سب کے ریفرنس نیچے دیے ہوئے ہیں. ڈیٹیل کے لیے آپ یہ کتابیں کھول کر تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اس کتاب کا مقصد دراصل صرف نشاندہی کرنا ہے کہ ٹپس پر یہ باتیں ہمیں یاد ہوں، مختصر رہے، ورنہ پھر ایک بہت بھاری بڑی کتاب بن جاتی جو پڑھنا مشکل ہو جاتا. تو چھوٹی سی کتاب پڑھنی، یاد رکھنی، بتانی، شیئر کرنی آسان ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگور کے گچھے کو بلانا اور اس کا آنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا،
یہ کون سا کھجور کا تنا تھا جو مسجد نبوی میں تھا، جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر کے طور پر استعمال ہوتا تھا. جب آپ نے اس کو چھوڑ کر لکڑی کا ممبر استعمال کرنا شروع کیا تو وہ رونے لگا اور اس کی سسکیاں پوری مسجد میں گونجنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا اور اس کے پاس گئے، اس کو گلے سے لگایا، حق کیا اور اس کو لوریاں دے کر چپ کرایا جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. اور جب وہ چپ ہوا تو پھر آپ اس کو چھوڑ کر اپنے ممبر پہ تشریف لائے. کھجور کے ڈھیر میں سے آپ کا گزرنا اور ڈھیر کا بڑھ جانا یعنی کوانٹٹی کا بڑھ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیکر کے درخت سے 3 مرتبہ گواہی مانگنا اور درخت کا گواہی دینا. پھر ہے حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھروں سے متعلق معجزات. وادی کے شجر اور مکہ کے ایک پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت سلام کرنا، یعنی وہ پتھر سے آواز آتی تھی، وہ آپ کو سلام کرتا تھا. پہاڑ احد پہاڑ کا لرزنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مار کر تھمنے کا حکم دینے پر رک جانا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس پر 2 شہید اور 1 صدیق ہیں. حیوانات، سست اور کمزور اونٹنی کو چابک لگنے سے اس کا تیز رفتار ہو کر سارے لشکر سے آگے نکل جانا. یعنی ایک اونٹنی تھی ایک سفر میں جو بہت ہی آہستہ چل رہی تھی، اسے عاجز کر دیا، تھکا دیا، تو جب آپ نے اس کو چابک لگائی تو وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سب سے آگے چلی گئی. سفر ہجرت میں خشک اور لاغر بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے سے خوب دودھ دینا، سب کا جی بھر کر پینے کے باوجود سب سے بڑے برتن کا بھر جانا. اور یہ ایسی بکری تھی کہ جو دودھ نہیں دیتی، گابن نہیں تھی اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس سے اس کا دودھ ہو اترا ہوا. ایک نارمل بکری سے آپ نے دودھ نکالا. سرکش اونٹ کو قابو میں لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے پر روتے ہوئے اونٹ کے آنسوؤں کا تھم جانا. ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اونٹ آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا. اونٹ باقاعدہ روتا ہے اور اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں اور وہ اس کے چہرے پر گرتے ہیں. یوٹیوب پر میں نے دیکھا تھا اونٹوں کا رونا. ان کو قرآن سنایا جا رہا تھا اور وہ رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ رونے لگا. دراصل وہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا جو اس سے کام زیادہ لیتا تھا اور اس کو بھوکا رکھتا تھا. تو آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا اور اس کو سمجھایا کہ تم اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. طعام یعنی کھانا. غزوہ خندق کے موقع پر 1 یا 2 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا. غزوہ خندق کے موقع پر جو کی چند روٹیاں 70 یا 80 لوگوں کو پوری ہو جانا. 1 پیالہ دودھ تمام اصحاب صفہ کو کافی ہو کر بچ جانا. 1 بکری کی کلیجی سفر میں 130 افراد کے کھانے کے باوجود بھی بچ جانا. یعنی کھانے سے متعلق بہت جگہوں پر ایسے معجزات ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا پتہ چلتا ہے. پانی. غزوہ ذات الرقاع میں 1 قطرے پانی پر انگلیاں مبارک رکھتے ہی پانی کا پھوٹنا اور غازیوں کا سیراب ہو جانا. پانی آپ کی انگلیوں سے نکل رہا تھا. سفر حدیبیہ میں 1 کوزے میں دست مبارک رکھتے ہی انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا اور 1500 افراد کو سیراب کرنا. یعنی 1 لوٹا پانی تھا جس سے اتنے لوگوں نے پانی لیا کہ 1500 لوگ اس سے سیراب ہو گئے. سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پانی کے 2 مشکیزوں کو چھونا، اس سے 40 صحابہ کا سیراب ہونے کے باوجود اس کے مشکیزوں کا بھرا رہنا اور اس عورت کے ایمان لانے کا سبب بننا. اس موقع پر جب پانی کہیں نہیں تھا تو صحابہ نکلے اور انہیں ایک عورت ملی جس کے پاس 2 مشکیزیں تھے، لیکن وہ کس کس کو پورے آتے کیونکہ غزوہ تبوک میں کتنے لوگ تھے، کتنا بڑا لشکر تھا، 30,000. یس 30,000. تو آپ سوچئے کہ اس موقع پر یعنی 40 صحابہ جو تھے انہوں نے اس مشکیزے سے پانی لیا اور پھر بھی پانی بھرا ہوا تھا. حدیبیہ کے خشک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 کلی پانی ڈالتے ہی کنویں کے پانی کا ابل پڑنا. پھر ہے دعا کا فوراً قبول ہونا.
سیدنا انس بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا. سبحان اللہ. آج کل بھی میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے گھر میں آم کا درخت ہے اور اس پر سال میں 2 دفعہ آم لگتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے برکت سے نوازے. کیونکہ میں سردیوں کے موسم میں ان کے گھر گئی تھی تو میں نے کہا یہ درخت پر آم ہے اس موسم میں آم؟ تو انہوں نے کہا یہ سال میں 2 دفعہ لگتا ہے. سیدنا عروہ بارقی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی. پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں بہت نفع ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئیں. چہرہ موڑے بغیر آگے اور پیچھے دیکھ پانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری. اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں اور نہ ہی تمہارا خشوع، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ پاتا ہوں. کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی اور یہ بھی آپ کا دراصل معجزہ تھا. انسانی اعضاء پر اثرات. غزوہ بدر میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھنے سے ان کی باہر ڈھلکی ہوئی آنکھ کا واپس اپنی جگہ پر درست ہو جانا اور بینائی کا پہلے سے زیادہ تیز ہو جانا. ابو رافع کے قتل کے موقع پر عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کا ٹوٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہاتھ پھیرنے پر پنڈلی کا ٹھیک ہو جانا، ہڈی جڑ جانا. حضرت علی کی آنکھوں کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگانے سے آنکھوں کا صحیح ہو جانا. یہ کس موقع پر ہوا تھا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر. صفات مبارکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور بردباری. حلم کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہراؤ، کام کو سوچ سمجھ کے کرنا، جلد بازی نہ کرنا. غزوہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹنے اور چہرہ زخمی ہونے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر نہایت گراں گزرا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دشمنوں کے لیے بد دعا کیجیے. تو آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بلکہ اللہ کی طرف بلانے والا اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور دعا فرمائی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں. اب اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں حلم پر. حلم کہتے برداشت کرنے کو. ایک صحابی تھے وہ اپنے وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو سب لوگ فٹافٹ سواریوں سے اترے اور بھاگتے دوڑتے آپ کے پاس پہنچ گئے. لیکن جو ان کے سردار تھے اشج، انہوں نے کیا کیا؟ آرام سے اترے، سواری کو باندھا، کپڑے تبدیل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اگرچہ وہ لیٹ ہو گئے تھے، یعنی لیٹ سے مراد بعد میں آئے. آپ نے فرمایا کہ تم میں 2 خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الحلم والانات. حلم اور ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا، یعنی آرام سے کام کرنا، آہستگی. ہم بعض اوقات جلد بازی میں کام خراب کر دیتے ہیں. کہاں کہاں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم؟ نماز میں. اور عام طور پر بات کرتے ہوئے جب کسی کی بات پوری سنتے نہیں، اس سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مس کمیونیکیشن. کیونکہ ہم پہلے سے نا کچھ ازیوم کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ جو بات شروع کر رہا ہے نا اس کا شاید مقصد یہ ہے، خود ہی بنا لیتے ہیں نا اپنے ذہن میں مقصد. اور ابھی اس نے بیچارے نے آدھی بات کی تھی اور ہم پہلے کہتے ہاں ہاں ہاں، یہ کہتے نہیں نہیں نہیں، حالانکہ اس نے آخر میں نتیجہ نکالنا ہوتا ہے ہاں یا نہیں کا، اور پھر بعد میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی. اور کب کرتے ہیں جلد بازی؟ گمان میں جلدی کرنا.
جی ٹیسٹ کرتے ہوئے، پیپر دیتے ہوئے کہ وہ تھوڑا سا پڑھا نا، ہاں ہاں یہ تو مجھے آتا ہے، پورا پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور پھر اپنے پاس سے جواب دے دیا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور کہاں ہوتا ہے؟ کسی کے ملنے کے اشتیاق میں عام طور پر یہ حرکت ہم کرتے ہیں۔ یہ حدیث غور سے سن رہے ہیں؟ اچھا ابھی کیا ہوگا جب میں اٹھوں گی نا، پھر میں دیکھوں گی آپ کو یہ حدیث کتنی یاد رہتی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب ہاتھ ملانا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے آگے کوئی اور بھی کھڑا ہے یا کوئی اور ہاتھ ملا رہا ہے، وہ اس کو پھلانگ کے اس کے کندھوں کے اوپر سے یا ادھر سے کندھا ہلا ہلا کے لائن کاٹ کے، سارے لوگ ادھر سے آ رہے ہیں، وہ ادھر سے جلد بازی میں آ کے لائن توڑ کے کیسی کیسی ناسمجھی کے ثبوت دیتے ہیں ہم۔ حالانکہ ہمارا ایک ایک ایکشن ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن معلوم نہیں ایسے موقعوں پر ہم کیوں اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر جلد بازی کا ثبوت دے کے دکم پیل کر کے، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت مارکا کر لیا۔ لیکن وہ پسندیدہ نہیں ہے نا۔ سادگی اور محبت میں کوئی ایسا کام کرنا جو سنت کے خلاف ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ الحلم والانات اللہ کو محبوب ہے کوالٹیز۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بعض اوقات محبت میں اذیت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن محبت بھی یہاں پہ آ رہی ہے، لیکن آپ ٹریفک کا حال دیکھ لیں، ہاسپٹلس میں لائن کا حال دیکھ لیں، معاشرے میں کہیں بھی دیکھ لیں، کہیں پر دیکھ لیں، اسی طرح کرتے ہیں، وہاں کوئی محبت نہیں، حالانکہ ہمیں گھر جا کے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، لیکن ہم باہر اتنی جلدی مچا رہے ہوتے ہیں کہ کسی آگے کے دھکا پیٹ دے کے آگے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے اکثر مجھے جہاز میں یہ دیکھنا پڑتا ہے منظر، وہ بےچارے اناؤنسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک جہاز پوری طرح رک نہ جائے آپ اپنی سیٹوں سے نہ اٹھیں، بیلٹ نہ کھولیں۔ آپ یقین مانیں جہاز میں عام طور پر کون سواری کرتا ہے؟ جو افورڈ کر سکتا ہے نا، ہر بندہ تو جہاز پہ نہیں چڑھتا، کیا خیال ہے؟ جن کے پاس کچھ چند پیسے ہوتے ہیں یا کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس تو اتنی جہاز پہ نہیں بیٹھتی۔ اس وقت مجھے اس طرح تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ پڑھے لکھے ہر کلاس میں، بزنس کلاس ہو یا دوسری کلاس ہو، بس یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کہیں جہاز دوبارہ ہمیں لے کے نہ اڑ جائے، جلدی نکلیں اس سے۔ اچھا اور پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جلد بازی میں ہم اوپر سے وہ سامان والا وہ کھول دیتے ہیں اور بعض اوقات نیچے لوگوں کے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کھول دیا اور وہ اوپر آ کے گرایا۔ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، اور پھر دھکم پیل کر کے باہر نکلیں گے، پھر وہ یعنی آخر تک ہمارا حال نہیں سدھرتا۔ اور اس میں حالانکہ کیا ہوتا ہے، سب نے نکلنا ہے نا، کسی کو اس میں اندر نہیں چھوڑنا، بلکہ اگر آپ بیٹھے نا تو پوچھنا آ کے آپ کیوں بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، یس۔ ایک اور موقع مسجد نبوی میں روضہ مبارک پہ جاتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سب سے زیادہ دنیا میں ادب کا مقام ہے، ادب کا۔ اگر وہاں کوئی آواز اونچی ہو گئی، دکم پیل کی، کوئی بدتمیزی کی، کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، کسی کو تکلیف دی، عمل برباد ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن وہاں پر یعنی ریاض الجنہ میں شاید ہی کوئی سلامت بچ کے آتا ہو جس کو کوئی دھکا نہ پڑا ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی آپ خود سوچئے، تو کم از کم اگر ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ ہم کو لے جائے تو ہم سمٹ کے رہیں گے، بچ کے رہیں گے، پیچھے رہیں گے، موقع ملے گا تو آہستہ 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 راستہ بنا کے آگے جائیں گے، کسی کو دھکا نہیں دیں گے۔ اگر وہاں نہیں بھی موقع ملا نا تو بھی محفوظ ہیں آپ، بجائے اس کے کہ آپ دھکا دے کے، کسی کو تکلیف دے کے، کسی کے سر پہ ٹھوکر لگا کے اور کسی کو اور طرح تکلیف دے کے آپ وہاں نماز پڑھیں اور ملے کچھ بھی نہ۔ جی جس طرح استاذہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کی تربیت ماؤں کی ذمہ داری ہے، تو ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ حلم کی جو عادت ہے ہم اپنے بچوں میں یا جو ہمارے دیر تربیت ہے ہم لوگوں میں، مثلا آپ دیکھیں کہ ہم میں سے سب کو شادی کے موقع پہ یا تقریبات میں جانا ہوتا ہے، جس وقت وہ کھانا سرو کرتے ہیں تو اس طرح سب کھڑے ہوتے ہیں جیسے آج پہلی دفعہ کھانا دیکھا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم خود بھی ٹھہریں اور اس کے بعد وہ ٹیبلز خالی ہو جاتی ہیں اور وہ کھانا پڑا ہوتا ہے، بعد میں دل بھی نہیں کر رہا ہوتا لیکن پلیٹیں بھر بھر کے اس وقت اس طرح لا رہے ہوتے ہیں سب،
ٹریفک میں ہو، شادیوں کے موقع پہ ہو، کسی سے ملنا ہو، خود بھی عادت ڈالیں اور دلہن اپنے کو دیکھنا ہو، بیت کو دیکھنا ہو، اس موقع پہ بھی خدا کا خوف نہیں آتا. حجر اسود پہ بوسہ دینے کی سب سے بہترین مقام دنیا کا، وہاں ہم نہیں سنبھلتے، نہیں سمجھتے، اور کوئی ہوگا جو مار کھائے بغیر یا دھکا کھائے بغیر وہاں سے لوٹا ہو. خطیب میں نماز پڑھتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مجھے ہمیشہ اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ میں سجدہ کرے، سجدہ کرنے میں یکسوئی نہیں ہو پاتی، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے سر پہ کسی نے مار دیا تو کیا بنے گا، کیونکہ وہ اللہ رحم کرے. یہ کرنے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جن کا اخلاق اپنا یہ تھا کہ آپ کے اندر حلم اور بردباری تھی، اور آپ نے اپنے صحابی کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور وہ ہے حلم اور بردباری، اور حلم اور انات، آہستگی اور ٹھہراؤ. تو ہمیں اپنی ساری چیزوں میں، گفتگو میں، معاملے میں، ہر چیز کے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل بالکل، اصل چیز ہے نا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنی، اور اگر وہی حاصل نہ ہوئی تو پھر ان سب باتوں کا کیا فائدہ ہوگا. جی پیچھے سے آپ. استاذہ، جو ابھی حج میں حادثہ ہوا تھا، پہلا جو بڑا حادثہ تھا، اس میں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو رکاوٹیں تھی وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے توڑ دی تھی، اور پھر وہ اس ٹریک پر آ گئے تھے جو آنے والا تھا، تو پھر دونوں آپس میں ٹکرائے اور پھر کئی اموات ہوئی تھی. اللہ، کتنا بڑا پاپ کمایا کہ وہ سب کے لیے، صرف خود ہی نہیں اوروں کو بھی ہلاکت کے منہ میں ڈالا. استاذہ، یہ جو گھر کے کام کاج ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی کر لیں تیزی سے تو یہ صحیح ہے یا اس کو بھی تحمل کرنا چاہیے؟ یعنی ایکٹیولی اگر صحیح سے پورا ہو. جی، ان کا سوال یہ کہ گھر کا کام کرتے ہوئے ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں یا سلو کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سستی میں چلے جائیں، اس میں ایکٹیولی ہم کام کریں گے، لیکن کیسے؟ اس کو چھوٹی سی مثال کے طور پر آپ پانی ڈال کے دے رہے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے، آپ اس طرح اونڈے لیں، نہ تو یہ کہ بالکل ایسے ایسے کریں، اور نہ ہی آپ پورا ایک دم الٹ دیں. اعتدال، درمیانی طریقے سے، اور اتنا بھرے کہ جس سے وہ باہر نہ چھلکے اور کسی کو تکلیف نہ ہو. چائے ڈال کے دے رہے ہیں اور اگر آدھی پرچ میں گری ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی سلیقے سے کام کریں، آرام سے کام کریں. کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو جلد بازی میں تیز تیز کھانا کھا کے بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کچھ ہوتا؟ مجھے شدید گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ صحت کے لیے ویسے بھی نقصان دہ ہے بہت جلد کھانا، اور دوسرے کے لیے اذیت بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے. وہ بیچارہ آہستہ آہستہ کھا رہا ہے اور آپ کھا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے. جب آپ ایک اکٹھے سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آرام سے کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، چاہے آپ نے دوسرے کے مقابلے میں کم ہی کھانا ہے، لیکن آپ اس طرح کھائیں کہ دوسروں کی رعایت کریں. تو سب چیزوں کے اندر یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. اسی طرح بعض اوقات ہم لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا کہیں سے، پھر شامت آ جاتی ہے کس کی؟ ڈرائیور کی. جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، تم اشارے پہ رک گئے، وہ سارے نکل گئے، تم جلدی چلو، اور اسے غلطی کروا دیتے ہیں. اور بعضوں کو تو جلد بازی میں جو موڑ مڑنا ہوتا ہے وہ اس سے پہلا موڑ ہی مڑ جاتے ہیں، اس سے پہلا موڑ مڑ کے وقت ضائع کرتے ہیں. یہ سب جلد بازی کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. جی آپ. گھر کی بیل تیزی سے بجانا، جیسے ہم ان کو ڈسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آرام سے ٹھہرے، ایک بیل کے بعد تھوڑا سا ویٹ کر لیں، آتے آتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بچوں میں شروع سے عادت ہے. بالکل، بہت ہی اچھی بات کی. جیسے گھر میں داخل ہونے کے لیے بیل بجانا، اپنے یا کسی کے، یا اپنے بچے ہیں یا آپ کسی اور کے گھر میں گئے ہیں. اسی طرح فجر کے وقت بچوں کے کمرے کا دروازہ ناک کرنا. اٹھانے کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ تو آرام سے ناک کرتے ہیں کہ وہ ڈر کے گھبرا کے کہیں کچھ اور ہی نہ ہو جائے، اور کچھ تو دھڑ 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 ساتھ چیخ چلا بھی رہے ہوں گے، ساتھ دم دم بھی کر رہے ہوں گے، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا. وہ کس طرح کی نماز پڑھیں گے جن کے دن کا آغاز ہی اس سے ہوا ہے؟ اس میں بھی آپ یعنی 3 دفعہ اس طرح پھر رک جائیں. زیادہ زیادہ کرنا ہے تو 5، بس دوبارہ تھوڑی دیر تک دوبارہ.
ایک ہی دفعہ میں تو نہیں کریں نا سب. بالکل, اگر آپ خود وقت پہ اٹھے ہو نا تو ایک دفعہ آپ اٹھ کے بجا دیں ان کا دروازہ, دوسری دفعہ وضو کے بعد کر لیں, تیسری دفعہ نماز پڑھ کے بجا دیں, تو پھر بھی ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ آخری وقت میں اٹھ کے نماز پڑھ لیں. خود دیر سے اٹھے, پھر سارا غصہ ان پہ نکالا.